آج ماہ سفر کا چاند دیکھ کر جو شخص سورۃ الکوثر اس طرح سے پڑھے گا پورا سال انشاءاللہ روپے پیسے اور مال و دولت میں کھیلے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ماہ سفر کا چاند دیکھ کر پڑھنے والا سورۃ الکوثر کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جسے پڑھ کر رزق، دولت، شہرت آپ جو بھی مانگیں گے رب کریم غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ آج یہ وظیفہ صرف وہی پڑھے گا جسے رب کریم کی طرف سے توفیق عطا ہوگی، جسے رب کریم دولت، عزت، شہرت سے نوازنا چاہتا ہے۔ جو شخص بھی آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، پیسوں کی ارجنٹ ضرورت پڑ جائے یا کسی بھی چیز کی حاجت ہو تو اللہ سے اس عمل سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ صرف اللہ کی ذات پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر شے کا پالنے والا ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں۔ آج جس چیز کی نیت کر کے بیٹھیں گے مصلی چھوڑنے سے پہلے انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ رزق اور دولت کا اتنا خاص وظیفہ ہے کہ رب کی ذات تمام محتاجیاں ختم فرما دیتی ہے۔ جب بندہ دنیا کی محتاجی سے نکل کر رب کا محتاج ہو جاتا ہے، رب کی پناہ میں چلا جاتا ہے، تو پھر دنیا کی کون سی طاقت ہے جو آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ پھر کون ہے جو آپ کو کامیاب ہونے سے روک سکتا ہے؟ کیونکہ رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور کوئی دینے والا نہیں۔ بے شک ہر بندہ رب کا غلام ہے، ہر بندے کو نوازنے والا بھی وہی ہے۔ تو پھر کیوں نہ آج اللہ رب العالمین سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مانگا جائے، اہل بیت کے وسیلے سے مانگا جائے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات تخلیق کی۔ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کریں گے تو لازمی آپ کی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، بیڑے پار لگ جائیں گے، آپ کے مقدر میں ہر چیز لکھ دی جائے گی۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور جو چاہے اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ ناظرین یاد رکھیے گا کہ یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، آج رب کریم سے اپنی حاجات کو پوری کروانے کا وقت ہے، آج اپنی پسند کے فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ محرم کا مہینہ بھی بڑی تیزی سے گزر گیا ہے۔ اگر آپ اس مہینے میں رب کریم کو راضی نہ کر سکے، اپنی حاجات پوری نہ کروا سکے، تو آج ماہ سفر کا چاند دیکھ کر آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھ لینا ہے۔ آج اگر آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لیا تو پھر اگلا پورا سال اللہ رب العالمین رزق اور دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ آپ جس چیز کی خواہش کریں گے اللہ پاک آپ کی قسمت میں لکھ دے گا۔ پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے بھائیوں اور بہنوں کہ آج ہی یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ رب العالمین سے مانگ لیا جائے۔ تو جب بھی ماہ سفر کا چاند نظر آ جائے آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار پر ہیں سفر میں ہیں، چلتے پھرتے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، لیکن ماہ سفر کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کسی کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے۔ تو ناظرین اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا تاکہ خیر و برکت ہو، دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور مجھے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو ناظرین اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ سفر کا چاند دیکھنے کے بعد آج کی پوری رات پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے، بہتر یہی ہے کہ آپ وضو کر کے مصلی پر بیٹھیے اور سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں،
آپ چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں، چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے آئیے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، چونکہ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، ہر بندے کا مسئلہ، ہر بندے کی پریشانی الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ جس کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ کام کیسے ہوگا، آپ کا اللہ ہر کام کروائے گا۔ بس آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں، تمام تنگ دستیوں کا انشاءاللہ آخری حل ثابت ہوگا۔ بس آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا اس وظیفے کا باقاعدہ حصہ ہے، اس لیے آپ نے اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس کام سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر نازل ہوتی ہے، برکت اور سلامتی نازل ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کرنا ہے کہ جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے اور آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کی ایک صفت کا وظیفہ ہے، اور یہ سورۃ الاخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج جو میرا بہن بھائی کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہا ہوں، کئی سالوں سے تسبیحات کر رہا ہوں، کئی سالوں سے در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، لیکن نہ تو میرے گھر کے حالات بدلتے ہیں، نہ ہی میری خوشیاں آسان ہوتی ہیں، نہ ہی میری تکلیف اور مصیبتوں سے جان چھوٹتی ہے، تو آج اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ جب بھی آپ پریشان ہوں، مصیبت میں ہوں، تکلیف میں ہوں، اپنا ہر دکھ درد، اپنی ہر تکلیف اللہ کے سامنے رکھو، اللہ سے بیان کرو، اپنی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے دل کا حال ہمیشہ اللہ کو سناؤ۔ بھائیوں اور بہنوں، وہ تماشا نہیں دیکھتا بلکہ آپ کی کسی بھی بات کو ظاہر ہونے سے پہلے آپ کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غربت کا، آپ کی تنگ دستی کا، آپ کی بیماری کا، آپ کی پریشانی کا، آپ کی تمام مصیبتوں کا تماشا بننے سے پہلے غیب سے آپ کی مدد ہو جائے، غیب سے کوئی راستہ آپ کے لیے بن جائے، تو یاد رکھیے گا اللہ الصمد کا وظیفہ آج آپ کے لیے غنیمت ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ رب العزت انشاءاللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے لیے آج آپ کو اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پورے خلوص دل کے ساتھ پڑھنا پڑے گا۔ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اللہ الصمد کا یہ وظیفہ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 21 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، یہ پڑھ کر اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں۔ اپنے دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر ماریے، کیونکہ آپ کے بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں۔ اور جب آپ دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں تو اللہ الصمد کو پڑھتے ہیں تو فرشتے اللہ الصمد کا ذکر اپنے اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں، اور جیسے ہی فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں
آپ کے نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کے لیے اللہ الصمد کی تڑپ رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں اور میں نے اسے اللہ الصمد کی برکت سے مالا مال کیا، جاؤ یہ جو مانگتا ہے اسے عطا فرماؤ۔ لیکن ناظرین، شرط یہ ہے کہ آپ نے اللہ الصمد کو پورے خلوص دل کے ساتھ اور رب کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے ہی پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر 21 بار اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، اور یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے بھائی بہنیں موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے دعا تو مانگی لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی تو اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، کتنی پیاری بات ہے، اور جو لوگ مشکل وقت آنے پر بے صبر ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو ہمارا اللہ ہمیں فوراً سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگیں، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگیں۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے، لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ سورۃ الکوثر پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ تو آج سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا، نصیب کے بند تالے کھول کر رکھ دے گا۔ ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا ہے۔ تو آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 29 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 29 بار سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ مستند اور خاص اعمال ہیں، جس طرح بتائے جائیں ویسے ہی پڑھنے ہیں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کرنی، اور دوسرا چھوٹے وظیفوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن اچھے طریقے سے پڑھیں، یقین کامل سے پڑھیں۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفوں سے انسان کا دھیان ہٹ جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں رہتی، اس کی توجہ بھی کھو جاتی ہے، اس لیے چھوٹا وظیفہ پڑھیں لیکن رب سے اتنا مانگیں کہ رب کی ذات آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے، آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے، آپ کی بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے۔ اصل مقصد رب کریم کو راضی کرنا ہے۔ تو آپ نے سورۃ الکوثر کو کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ تو بھائیوں اور بہنوں، اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ ایک اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، ایک اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ آپ نے یا کریمو یا اللہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ یا کریمو کا مطلب کیا ہے؟ اے کرم کرنے والے، اور یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے اللہ، یعنی اے میرے معبود۔ جب بندہ یا کریمو یا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے یا کریمو یا اللہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یا کریمو یا اللہ پڑھنے سے اگر ہماری زندگی پر اللہ پاک کی نظر کرم ہو جائے تو ہماری پوری زندگی کے لیے وہ نظر کرم کافی ہے۔ اگر آپ بھی اللہ پاک کی ایک نظر کرم چاہتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے سے آپ نے 3 وظائف پڑھ لینے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے اللہ الصمد کا وظیفہ 21 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو 29 بار پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر یا کریمو یا اللہ کا وظیفہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔
ناظرین یہ اتنے چھوٹے چھوٹے سے وظیفے ہیں کہ آپ کے بمشکل 2 سے 3 منٹ لگیں گے اور آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں گے۔ اور جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ الحمدللہ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ یہ وظیفہ مکمل کرتے ہی آپ نے دعا مانگنی ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے۔ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائیں گے۔ اور ناظرین یاد رکھیے کہ دعا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنی رحمتیں اور فضل مانگنے والے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا شاد و آباد رکھے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوشگوار صحت، مطمئن اور پرسکون زندگی، کشادہ بابرکت اور طیب حلال رزق، حلال عزت، شہرت، سکون، قلب دین و دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ خوش رہیں، آباد رہیں اور آپ کو ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ذہنی اور قلبی سکون عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کی ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل یقین اور کامل بھروسہ رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو آپ نے دلوں میں یہ وسوسے نہیں رکھنے کہ پتہ نہیں میرا وظیفہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اور میری حاجات و ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پوری ہوں گی یا نہیں ہوں گی، بلکہ آپ نے دل میں یہ عقیدہ رکھ کر وظیفہ پڑھنا ہے کہ میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، اللہ رب العزت سے مانگ رہا ہوں، میرا وظیفہ بھی انشاءاللہ ضرور قبول ہوگا، میری دعا بھی ضرور قبول ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف میری تمام حاجات اور ضروریات کو پورا فرمائے گا بلکہ میری تمام مصیبتیں اور پریشانیاں بھی انشاءاللہ بفضل خدا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی۔ جب آپ یہ عقیدہ رکھ کر پڑھیں گے تو ناظرین آپ خود دیکھیے گا کہ کتنی جلدی اور کتنی طاقت کے ساتھ یہ وظیفہ آپ کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو جو خیر کی دعائیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام خیر کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ بھی شامل فرمائے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے تمام شرور سے ہم تمام مسلمانوں کو بھی پناہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ہمارے لیے ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔